خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 27 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 13 نومبر 2020 عیسوی بعنوان حصول علم کی ترغیب۔ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالرحمن البوئی جان حفظہ اللہ تعالی۔ ترجمہ بآواز نور عالم محمد ابراہیم سلفی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے وہی دراصل ہدایت یافتہ ہے، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بنے، جس نے اپنی شریعت کے ذریعے دلوں کے غم کو دور کر دیا اور انہیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا، رسالت پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی اور اسے ایسے روشن راستے پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کے مانند ہے۔ اس سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت ہو، اور درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آپ کی دعوت کو عام کرنے والوں پر۔ اما بعد، سب سے بہتر بات اللہ کا کلام ہے، سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے۔ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے بندو، میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی اگلے اور پچھلے لوگوں کی وصیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی وصیت کی گئی تھی کہ اللہ سے ڈرو۔ اے مسلمانوں، علم اصلاح کا ذریعہ، کامیابی کا راستہ اور کامرانی کا وسیلہ ہے۔ جن کائنات میں جن چیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے ان میں سب سے افضل اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو انعامات کیے ہیں ان میں سب سے بہتر علم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات کو بلند کرے گا۔ علم کسی بھی معاشرے کی تشکیل، اس کی تہذیب و ثقافت کے فروغ، اس کی آبادی کی وسعت، اس کے اثر و نفوذ کے پھیلاؤ، اس کے پرچم کی بلندی اور اس کے دین کے انتشار میں سب سے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ علم اخلاق و اقدار کی کسوٹی، فضیلتوں کا معیار، بلندیوں تک پہنچنے کا زینہ، امیدوں کا سرچشمہ اور قوموں کی ترقی کا راز ہے۔ کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تو وہ ترقی یافتہ ہو گئے، اور کچھ قوموں کو علم سے محروم رکھا تو وہ پسماندہ ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی تکریم کچھ اس طرح سے کی ہے کہ اپنے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اور اپنی وحدانیت پر ان کو گواہ بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، اور وہ اپنے احکام میں عدل پر قائم ہے۔ اہل علم ہی حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہی لوگ واضح طور پر شرف و فضیلت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ ہدایت چاہنے والے انہی کے زیر راہ راست پر گامزن ہوتے ہیں، اور انہی کے علم کی روشنی سے ہدایت پانے والے منور ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ دوسری جگہ فرمایا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان ان کے جھنڈے کو بلند کیا اور احکام کے ساتھ ان کے قلم کو جاری کر دیا، چنانچہ وہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اس کے راستے پر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں، اور ایک عالم کو عابد پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، علم حاصل کرو، کیونکہ اسی سے دنیا و آخرت کی نجات ممکن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سن لو، بے شک دنیا اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر اور اس سے متعلق چیزوں کے اور عالم کے یا علم سیکھنے والے کے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے بندو، علم حاصل کرو اور اسے سیکھو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اس کا درس لیتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، علم حاصل کرو اور اسے سیکھو، کیونکہ یہ اہل جنت کے راستوں کا مینار، وحشت کا غمخوار، تنہائی کا ساتھی، دشمن کے خلاف ہتھیار اور بلند مراتب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند کرے گا۔ علم حاصل کریں اور اسے سیکھیں، کیونکہ یہ دلوں کی زندگی اور بصیرتوں کی روشنی ہے۔ اسی کے ذریعے انسان بلند درجات اور نیکوکاروں کے مرتبے تک پہنچتا ہے۔ اسی کے ذریعے حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو بلند کرتا ہے اور خیر و بھلائی کے امور میں انہیں قیادت و سربراہی عطا کر دیتا ہے۔ پھر ان کے آثار کی تحقیق کی جاتی ہے اور ان کے اعمال اور نقش قدم کی پیروی کی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں وہ اپنے احکام میں عدل پر قائم ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے بندو، علم حاصل کرو اور اسے سیکھو، کیونکہ اس سے خشیت الہی آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یقیناً علم حاصل کرنا عبادت ہے، نہ جاننے والوں کو اسے سکھانا صدقہ ہے۔ اہل علم میں اس کی نشر و اشاعت تقرب الہی کا ذریعہ ہے اور اسے تلاش کرنا جہاد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تمام ہی مومن جہاد کے لیے چلے جائیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت کے کچھ لوگ نکلیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب اپنی قوم کے پاس واپس لوٹیں تو انہیں اللہ سے ڈرائیں تاکہ وہ برے کاموں سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنایا۔ میں نے کہا، آپ نے سنا، اور میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ہم انعامات و احسانات پر اس کی حمد بجا لاتے ہیں اور اس کے فضل و کرم پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یقیناً علم تربیت کی اصل اور بنیاد ہے۔ اسی سے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے، اقدار کے بیج بوئے جاتے ہیں، غلطیوں کا علاج کیا جاتا ہے، مفاہیم درست کیے جاتے ہیں اور کجی دور کی جاتی ہے۔ علم مضبوط قلعہ اور زبردست بنیاد ہے، اور جب ابتلا و آزمائش کی بہتات ہو تو اسی کے ذریعے ثابت قدمی اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، اولاد کی اصلاح، معاشرے کی تعمیر اور آنے والی نسلوں کی تربیت کے سلسلے میں تعلیمی و دعوتی اداروں کا تعاون کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خبردار، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اے والدین حضرات، شرعی طور پر آپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں، اس لیے اپنے فرض کی ادائیگی میں محنت کریں، اپنی اولاد کی اصلاح اور رہنمائی کریں، ان کے تعلیمی پروگرام کی نگرانی کریں اور ان کی رہنمائی پر مامور اساتذہ کرام کی مدد کریں، انہیں مناسب ماحول فراہم کریں
اور اپنی استطاعت بھر ان کی تعلیمی ضروریات کو پوری کریں۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کوششوں کی بدولت آپ کی اولاد کو نیک بنا دے اور انہیں نفع بخش علم عطا کر دے، کیونکہ یہی سب سے بڑی قربت، سب سے بڑی اطاعت، باقی رہنے والا نیک عمل اور موت کے بعد صدقہ جاریہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور اس کے لیے دعا کرنے والی نیک اولاد۔ اس لیے تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنی اولاد کی اصلاح کریں، ان کے خالی اوقات کو مفید کاموں میں لگائیں، انہیں نیکی و بھلائی اور تلاوت قرآن کی رغبت دلائیں تاکہ ان کی ہدایت اور دعاؤں سے آپ پر رحم کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہیں۔ اس لیے علم کے لیے ضرور کچھ وقت نکالیں اور اپنے بچوں کو علم کے راستے میں جد و جہد کرنے پر ابھاریں، کیونکہ تربیت کے لیے یہی سب سے بہتر وسیلہ، تزکیہ کے لیے سب سے زیادہ یقین کی مضبوطی فراہم کرنے والا، فتنے سے سب سے زیادہ محفوظ رکھنے والا، ابتلا و آزمائش میں سب سے زیادہ صبر و ثبات فراہم کرنے والا، سب سے بہتر نیکی، سب سے بڑا تقرب الہی کا ذریعہ اور سب سے بلند مرتبہ ہے۔ اے مربی و اساتذہ حضرات، اے اساتذہ کرام، آپ آئیڈیل بنے، آنے والی نسل آپ کی امانت میں ہے اور امت کا مستقبل آپ کی ذمہ داری میں ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈریں، ان کے اندر دینی اقدار پیوست کریں، ان کے دل میں علم کی محبت پیدا کریں اور فضیلت اور اخلاقی اقدار کے مطابق ان کی تربیت کریں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ اجر مبارک ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اسے بھی اس کی اتباع کرنے والوں کی طرح اجر ملے گا، ان کی نیکی میں کسی کمی کے بغیر۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ تعلیم کی ذمہ داری ادا کر کے انبیاء اور مصلحین کے جانشین بن گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معلم بنا کر بھیجا تھا۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ علم کی صحبت، اس کی خدمت اور نشر و اشاعت، خیر خواہی اور لوگوں کو سکھانے کے لیے چنے گئے ہیں۔ بہت مبارک ہو آپ کو کہ اس عمل کی وجہ سے لوگ آپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے نیت کی اصلاح کریں اور اللہ سے نیکی کی امید رکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم جو نیکی اپنے لیے آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس زیادہ بہتر پاؤ گے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اسلام کے جامع اور مانع اصولوں میں سے ایک اصول اتحاد و اتفاق کی تاکید اور اختلاف و انتشار سے دوری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اختلاف نہ کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تمہارے لیے مشروع کیا اس چیز کو جس کی وصیت ابراہیم اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کیا تھا، اور تمہیں بھی کیا، ایک دین کے اندر تم اختلاف نہ کرو اور دین کو قائم کرو، اس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ اس مبارک ملک میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ یہاں صحیح اور معتدل اسلامی عقیدے کی پابندی، شریعت کی تنفیذ، کتاب و سنت کے طریقے پر عمل اور اجتماعیت اور امامت کے اصولوں پر عمل آوری جیسی نعمتیں موجود ہیں۔ یہاں کی سپریم علماء کونسل کی جانب سے لوگوں کو گمراہ اور منحرف جماعتوں سے دور رہنے کے سلسلے میں نہایت واضح اور کافی و شافی بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہے اور حق سے منحرف جماعتوں سے دور رہے، ان کی طرف خود کو منسوب کرنے یا ان سے ہمدردی رکھنے سے گریز کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو حق اور ہدایت پر متحد ہونے کی توفیق دے، یقیناً وہ بہت سخی اور کریم ہے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے بادشاہوں اور حکمران وقت کی ہدایت عطا فرما،
اے اللہ تو ہمارے بادشاہ خادم حرمین شریفین کو خیر کے کاموں کی توفیق دے اور تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر پھیر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ تو اپنی اطاعت پر ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ اے اللہ تو ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرما اور وہاں کی اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کی مدد فرما۔ اے قوی اور اے غالب ذات، اے اللہ تو اللہ ہے۔ اے اللہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم تیرے محتاج ہیں۔ تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو بارش نازل فرما، اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم پر خوشگوار موسلا دھار نفع بخش اور غیر نقصان دہ بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو بارش نازل کر کے مردہ زمینوں کو زندگی بخش دے اور اپنی رحمت سے اسے تمام شہروں اور دیہاتوں تک پہنچا دے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو ہم پر آسمان کے دہانے کھول دے، اپنی رحمت سے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔